بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے متعلق بنائی ہے۔ بہت ہی خوبصورت لوگوں کے متعلق بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض حضرات نے سیدہ فاطمہ سے نکاح کی درخواست کی۔ میری ایک لونڈی نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی درخواست کی جا رہی ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ وہ بولی، بھلا اس میں کون سا امر مانے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں؟ وہ سیدہ فاطمہ سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ میں نے کہا، بھلا میرے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پر میں شادی کر سکوں؟ وہ بولی، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں تو وہ یقیناً آپ سے حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیں گے۔ اللہ کی قسم، وہ مجھے بار بار امید دلاتی رہی۔ آخرکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو ہی گیا۔ میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا، مگر مجھے آپ سے مدعا عرض کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیبت و جلال کے باعث میں کچھ نہ کہہ سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ کیسے آنا ہوا، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں چپ چاپ بیٹھا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم فاطمہ سے نکاح کا پیغام دینے آئے ہو۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس ادائے حق مہر کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ذرہ کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، وہ ٹوٹی پھوٹی تھی، اس کی قیمت 400 درہم سے زیادہ نہ ہوگی۔ بہرحال میں نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جی ہاں، وہ ذرہ میرے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس کے بدلے تمہارا نکاح فاطمہ سے کر دیا۔ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہر بس یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایک چادر، ایک مشکیزہ اور چمڑے کا ایک تکیہ بنایا گیا تھا مہیا فرمایا۔ بعض شیعہ کتب میں اس روایت کی تفصیل اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنی ذرہ لی، بازار گیا اور اسے عثمان بن عفان کے ہاتھ 400 درہم میں بیچ دیا۔ جب میں نے درہم اپنے قبضہ میں اور انہوں نے ذرہ اپنے قبضہ میں لے لی تو کہا، اے ابو الحسن، کیا اب میں ذرہ کا زیادہ حقدار اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ اس پر انہوں نے کہا، اب یہ ذرہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ میں نے ذرہ اور درہم دونوں چیزیں ہاتھ میں لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گیا۔ ذرہ اور درہم ان کے آگے رکھ دیے اور میرے اور عثمان کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا وہ بھی عرض کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے خیر و بھلائی کی دعا فرمائی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں فاطمہ بنت رسول اللہ کی رخصتی کے معاملات میں شریک تھی۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ام ایمن، میرے بھائی کو میرے پاس بلا لاؤ۔ میں نے کہا، وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ نے ان کا نکاح کر دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ام ایمن۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر پانی ڈالا اور ان کے لیے دعا کی، پھر فرمایا، فاطمہ کو میرے پاس بلاؤ۔ وہ لجاتی شرماتی ہوئی آئیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، میں نے اپنے اہل خانہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت سے تمہارا نکاح کر دیا ہے۔ ام ایمن کہتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی پانی ڈالا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ وہ کہتی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چلے تو اپنے سامنے کسی کا سایہ محسوس کیا۔ دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ہوں۔ فرمایا، اسماء ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، اسماء بنت امیس ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کے سلسلے میں ان کی عزت افزائی کے لیے آئی ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شادی پر ولیمہ ضروری ہے،
حضرت سعد نے فوراً کہا میرے ذمہ ایک مینڈھا ہے۔ انصار کے کچھ لوگ مکئی کا آٹا لے آئے۔ جب شادی کی رات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس سے وضو کیا، پھر باقی حضرت علی کے اوپر انڈیل دیا اور فرمایا اے اللہ ان دونوں کے حق میں برکت عطا فرما اور ان کے بچوں میں بھی برکت عطا فرما۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عائلی زندگی کیسی تھی؟ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں انہیں دیگر مہاجرین کی طرح انتہائی تنگی اور اسرت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا ہم نے کچھ دن اس طرح گزارے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہ تھی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا، راستے میں ایک دینار پڑا نظر آیا۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، اسے اٹھانے یا نہ اٹھانے کے بارے میں سوچا، پھر میں نے حالات کی تنگی کے باعث اٹھا لیا۔ بار برداری والوں سے آٹا خریدا اور حضرت فاطمہ کے پاس لے آیا۔ میں نے کہا اسے گوندھ کر روٹی پکا لو۔ وہ گوندنے لگی۔ جب وہ کمزوری اور تکلیف میں مبتلا تھی، ان کے سر کے بال لٹک رہے تھے اور برتن کے کنارے پر لگ رہے تھے۔ انہوں نے روٹی پکائی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور انہیں سے ساری سرگزشت سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، یہ وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلایا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی سے شادی کی ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک مینڈھے کی کھال تھی، اس کے سوا کوئی بستر نہیں تھا۔ رات کو ہم اسی پر سوتے تھے اور دن کو اسی پر چارہ ڈال کر اپنے جانوروں کو چارہ کھلا دیتے تھے۔ ہمارے پاس کوئی خدمتگار بھی نہیں تھا۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں ایک دفعہ مدینہ میں سخت بھوک کا شکار ہوا، کسی مزدوری کی تلاش میں مضافات میں نکل کھڑا ہوا۔ ایک جگہ دیکھا کہ ایک عورت نے خشک مٹی جمع کر رکھی ہے، وہ اس کا گارا بنانا چاہتی تھی۔ میں اس کے پاس پہنچا، مٹی پر پانی کا ایک ڈول ڈالنے پر ایک کھجور کا معاوضہ طے ہوا۔ میں 16 ڈول کھینچ کر لایا، میرے دونوں ہاتھ سوج گئے۔ پھر میں اس کے پاس گیا اور دونوں ہتھیلیاں ملا کر سامنے کر دیں۔ اس نے گن کر 16 کھجوریں میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور انہیں یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے ساتھ ان میں سے کچھ کھجوریں تناول فرمائیں۔ اس واقعہ میں ان سخت حالات کا ذکر ہے جن کا سامنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کرتے رہے۔ اس سے ہمیں یہ زرعی سبق حاصل ہوتا ہے کہ تنگی کے حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے محنت مزدوری کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اور لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، کسی سخاوت یا عطا و بخشش کا انتظار نہیں کیا۔ انہوں نے سخت بھوک کی حالت میں محنت مشقت کے عوض کھجوریں حاصل کی۔ اسی حالت میں بھی وہ اپنے محبوب عزیزوں اور ساتھیوں کو نہیں بھولے۔ انہوں نے مزدوری کی کھجوروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک کیا اور انہیں اپنے ساتھ کچھ کھجوریں کھلائیں۔ سیدہ فاطمہ کا زہد اور صبر کیسا تھا؟ سیدہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ ان کے مقدس گھر میں عیش و عشرت کا کوئی تصور نہ تھا۔ زندگی بڑی تنگی اور اسرت سے بسر ہوتی تھی۔ ذرا سیدہ فاطمہ کی مشکل حالات زندگی کا آئینہ دیکھیے۔ انہوں نے گھر کے بھاری کام کاج کے نتیجے میں شدید تھکاوٹ کی وجہ سے ایک دن قیدیوں میں سے ایک خادم مانگا۔ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سیدہ فاطمہ سے کہا میں بیمار ہوں، سینے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد گرامی کی خدمت میں کچھ قیدی بھیج دیے ہیں، تم ان کی خدمت میں جاؤ اور ان سے خادم ہی مانگ لاؤ۔ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم، چکی پیستے پیستے میرے دونوں ہاتھ سوج گئے ہیں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کیسے آئی ہو بیٹی؟ میں نے عرض کیا میں آپ کو سلام کرنے آئی ہوں۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی۔ پھر ہم دونوں حضور کی خدمت میں اکٹھے پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں بیمار رہتا ہوں، سینے میں تکلیف ہے۔ پھر میں نے عرض کیا چکی پیسنے کے نتیجے میں میرے ہاتھوں میں ورم آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ قیدیوں اور فراخی سے نوازا ہے، ہمیں بھی ایک خادم عطا کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کیا میں اہل صفا کو بھوکا چھوڑ دوں؟
ان پر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں قیدی فروخت کر کے ان کی آمدنی اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ وہ دونوں واپس چلے آئے۔ بعد ازاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ اپنے اوپر چادر لیے ہوئے تھے، اور حالت یہ تھی کہ اگر وہ اپنا سر ڈھانپتے تھے تو دونوں کے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو دونوں کے سر ننگے ہو جاتے تھے۔ وہ دونوں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں اٹھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جگہ رہو۔ پھر فرمایا، تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہے، کیا تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ دونوں نے عرض کیا، جی ہاں، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کلمات ہیں جو مجھے جبرائیل نے سکھائے ہیں، اور وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ اور 10 بار اللہ اکبر پڑھو، اور جب سوتے وقت بستر پر آؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت سے حضرت علی نے بہت گہرا اثر لیا۔ نوجوان علی رضی اللہ تعالی عنہ آزمائش کے ان مراحل سے گزرنے کے بعد کندن بن گئے۔ جب وہ خلیفۃ المسلمین بنے تو اس تربیت کے آثار درخشاں نظر آنے لگے۔ ان کے ہاتھ میں زمین کے خزانے تھے، مگر انہوں نے اپنے آپ کو دنیا اور اس کی رنگینیوں سے ہمیشہ بالاتر رکھا، کیونکہ ان کا دل اللہ کی یاد سے معمور تھا اور ان کا وجود ذکر الہی کے انوار سے سرشار رہتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ہمیشہ یاد رکھا اور ہمیں بھی اس سے روشناس کرایا۔ وہ فرماتے ہیں، جب سے رسول اللہ نے مجھے یہ مبارک کلمات سکھائے، میں نے انہیں پڑھنا نہیں چھوڑا، ہمیشہ اور ہر حال میں پڑھتا رہا۔ ایک صحابی نے ان سے پوچھا، کیا صفین کی رات بھی نہیں چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، صفین کی رات بھی نہیں پڑھنا چھوڑا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس آئے۔ آپ نے ہمیں نماز کے لیے جگایا، پھر اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ آپ نے رات کا کچھ حصہ نماز پڑھی اور پھر ہمارے بیدار نہ ہونے کا احساس ہوا تو ہمارے پاس پھر تشریف لے آئے، ہمیں بیدار کیا اور فرمایا، اٹھو، نماز پڑھو۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں ملنے لگا۔ پھر میں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو فرض ہے۔ ہمارے نفوس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہتا ہے ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ اپنا دست مبارک اپنی ران پر مارتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو ہم پر فرض ہے، ہم وہی نماز پڑھیں گے جو ہم پر فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری بات بے تکلف بیان کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ حق بات واضح طور پر بیان کرتے تھے اور علم کی نشر و اشاعت کے آرزومند رہتے تھے، چاہے کوئی بات خود انہی کے بارے میں ہو۔ وہ سچائی کے اظہار و اعلان میں بے باک تھے۔ یہ نہایت قیمتی رہنمائی ہے۔ مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نہایت قیمتی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اس بات کو چھپا لیتے، کیونکہ رات کی نماز فرض نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ سے محبت کیسی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ یا سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے، بعد ازاں اپنی ازواج مطہرات کے پاس آتے، سفر پر روانہ ہوتے وقت بھی سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سے ملتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اٹھنے بیٹھنے، رہن سہن اور آداب و اخلاق میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی اور کو رسول اللہ کے مشابہ نہیں پایا۔ وہ آپ کے ہاں آتی تھی تو آپ ان سے کھڑے ہو کر ملتے تھے، بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی، آپ کو بوسہ دیتی تھی اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھاتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتی تھی۔ حضرت عائشہ کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ کے درمیان حقیقی محبت تھی۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب فاطمہ ہے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے
جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ عبداللہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کا ذکر کیا، یہ بات نبی پاک تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی پریشانی میری پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی تکلیف کو اپنی تکلیف کہنا اور ان کے لیے سرعام انتہائی محبت اور قدر و منزلت کے جذبات ظاہر فرمانا سیدہ فاطمہ کے وقار اور عزت و احترام کی سب سے معتبر دلیل ہے۔ صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث روایت ہوئی ہیں جو دنیا و آخرت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کی خبر دیتی ہیں۔ امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا بھر کی تمام عورتوں میں یہ 4 خواتین نہایت عزت و افتخار کا درجہ رکھتی ہیں: مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون۔ امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریم بنت عمران کے استثناء کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور امام بخاری حضرت فاطمہ کے خصائل شریفہ کے باب میں روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ خواتین اہل جنت کی سردار ہے۔ اب آ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے بارے میں۔ حسن بن علی بن ابی طالب الحاشمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور دنیا میں ان کے لیے نہایت خوشبودار پودے کی مانند اور اہل جنت کے جوانوں کے سرداروں میں سے ایک ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سن 3 ہجری کو رمضان المبارک اور بعض روایت کے مطابق شعبان میں اور بعض دیگر روایت کے مطابق 4 یا 5 ہجری میں ولادت ہوئی اور سن 50 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جب حسن کی ولادت ہوئی میں نے اس کا نام حرب رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا حرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تند و تیز نام کو نہایت خوبصورت نام سے بدل دیا جو دلوں میں شادمانی پیدا کرنے کا باعث ہے۔ اس خوبصورت نام والے نومولود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں اٹھایا اور اسے بوسہ دیا۔ ابو رافع ہم کو تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے نومولود حسن کے دونوں کانوں میں نماز والی اذان پڑھی۔ حضرت حسین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے صاحبزادے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے گلشن کے گل سرسب اور بہت محبوب ہستی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ سن 4 ہجری میں ولادت ہوئی۔ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو سرزمین عراق میں کربلا کے مقام پر شہادت سے سرخرو ہوئی۔ جنت کے سرداروں کے بارے میں یہ ویڈیو دیکھ کر امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔